أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی کے طور پر ہیں. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر تمہارے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو. اگر کہ ہم اس کے معنی سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معنی ایک انسان ہوں. البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اور جو شخص اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں. ذوالقرنین کے واقعے کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد دوزخ کا تذکرہ ہوا. تو یہاں کچھ اہل جنت کا بھی اس کے مقابلے میں تذکرہ ہوا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے کام کرتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردوس کے باغات بنا رکھے. جنت کے مختلف درجات ہیں. اس میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ جنت الفردوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنت، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور وہ سب سے درمیانی درجہ ہے. ومنہ تفجر انہار الجنہ، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس مانگنے کو کہا. اور ایک حدیث میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور اس کے اندر رحمان کے عرش کی سریلی آواز سنائی دیتی. تو جو لوگ اچھے کام کریں، ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، ان کے لیے یہ جنت. یہ نہیں کہ بس خوش رہو اور جنت کو اپنی ہی رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. غالب نے کہا کہ رات پھر جام چلے، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسی بات نہیں ہوتی. ایک بہت زیادہ عجیب اور دکھ بھرا واقعہ میں نے پڑھا. آج کل مسلم ملکوں میں حالات تو بہت سخت چل رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ پریشان لوگ ہیں تو وہ سیریا کے اندر، شام کے اندر 2011 سے مسلسل بمباری. اب تک 6 لاکھ لوگ مر گئے اور تقریباً ملک کی آدھی آبادی ریفیوجی
یعنی کیمپوں میں زندگی گزارتی، آس پاس کے ملکوں میں لوگ چلے گئے، تقریباً پورا ملک تباہ ہوئے، ایسے حالات۔ اب یہ حالات یہ سیاست والے لوگ پیدا کرتے، اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسلام تو ایک سیدھا سادہ مذہب ہے، یہ تو انسانیت سکھاتا ہے، یہ تو انسانیت کا درد سکھاتا ہے، لیکن یہ سارا جو ہو رہا ہے وہ سیاست کا کھیل ہے، کھیل کا کھیل ہے۔ وہی امریکہ جب الیکشن کا پرچار چل رہا تھا تب تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، وہ برتاؤ کیا جائے گا، اور دوسری طرف وہی سعودی عرب جس نے آخر میں اوباما کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ لیکن بات آئی، کیسا معاہدہ ہوا اندرون میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے اگر کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو سعودی عرب کا کرتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بات مانی، اربوں ڈالر کا ہتھیار خریدنے کا معاہدہ ہو گیا، اب دونوں میں دوستی ہو گئی۔ یہی نہیں، 50 مسلم ملکوں کے سربراہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو سننے کے لیے آتے۔ یہ ساری سیاست، اور ایک ملک انکار کرتا ہے ہتھیار خریدنے کا قطر، پھر اس کے اوپر عرب ملک پابندی لگا دیتے رمضان کے مہینے کے کہ وہاں سے پلین بھی نہیں گزر سکتے، اور یہ سب کھیل کا کھیل ہے، روپیوں کا کھیل ہے، سیاست کا کھیل۔ اس کے لیے انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے، ورنہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ تو ملک شام کے اندر جس کو سیریا کہتے، حالات سب سے زیادہ سنگین، یہاں جو بات آئی کہ اچھے اعمال کرو، مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی مہینے کا جون کا ایک وہ رسالہ نکلتا ہے افسانہ ملی، اس کے اندر ایک مضمون چھپا ہے، دہلی کے اندر ایک اخبار نکلتا ہے ملی گیزٹ انگریزی، اس کے ایڈیٹر ہیں مولانا ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، ان کا مضمون چھپا ہے، پہلے انگریزی میں بھی آیا تھا ملی گیزٹ میں، اب اردو میں اس مہینے کے اندر آیا ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں 2007 میں سیریا کے اندر گیا تھا، دمشق میں، سیریا کی راجدھانی، اور انٹرویو لینا تھا حماس کے جو نیتا ہیں خالد مشن، ان کے انٹرویو لینے کے لیے گیا، رمضان کا مہینہ، شام کا وقت ہوا تو ہوٹل سے میں بھی جامع اموی میں چلا۔ جامع اموی یعنی تاریخ اسلام کی جو اہم مسجد ہے اس میں سے ایک بہت بڑی مسجد، تو کہتے میں گیا، مین گیٹ بند، وہاں لکھا ہوا تھا کہ کھلا دروازے سے جاؤ، اس دروازے پر بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے افطاری کی دعوت وہاں سے لے کر اندر جاؤ، مواعظ الرحمان یعنی رحمان کی مہمان نوازی کا دروازہ، وہاں سے میں اندر گیا اور افطار کا سامان لے کر بیٹھ گئے۔ لکھتے ہیں، وہ تو بڑے صحافی بھی ہیں، لکھتے ہیں کہ 10,000 لوگ افطار کے لیے موجود، کھانا کھا چکے، جب افطار ہو چکا اکثر لوگ باہر نکلنے لگے، مجھے بڑا تعجب ہوا، اور نماز کے اندر مشکل سے 18-20 لوگ تھے، 30,000 لوگ تو افطار میں تھے اور نماز میں صرف اتنے لوگ، ایک عربی ملک ایک اسلامی ملک کے اندر۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور دکھ بھی ہوا۔ جیسے ہی نماز پوری ہوئی تو مسجد سے دفتر میں گیا، کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے، باقاعدہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، تو میں دفتر میں گیا اور ملنا چاہا وہاں کے صدر کو۔ کہا گیا کہ چونکہ سیریا کے وزیر اوقاف آئے اس لیے صدر صاحب آپ سے نہیں مل پائے، لیکن پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سیکریٹری ان سے آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ لوگ چلے جاتے نماز میں شامل نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے پر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اس نے جواب دیا، ایک مسلم ملک کے ذمہ دار
اور پھر حالات سیریا کے اوپر چند سال میں وہ آئے جو ہم دیکھ رہے کہ آج سب سے زیادہ لوگ، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، پورا ملک حالات میں تبدیل ہو چکا ہے. ادھر جو ہے بشار الاسد ہٹنا نہیں چاہتا، ادھر دوسرے ممالک بمباری کر رہے ہیں اور دونوں طرف سے عام لوگ مر رہے ہیں. اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تہذیب کے دور میں جی رہے ہیں، ہم سنسکار کے دور میں جی رہے ہیں. ایسے سنسکار الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. کون سے ایمان والے؟ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانیت سے پیش آتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بیماروں کے کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ جنت الفردوس ہے. نہ وہ لوگ جو بمباری کرتے ہیں، جو دوسروں کو ناحق مارتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. خالدین فیہا، وہ لوگ ان باغات کے اندر ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا عوضا، کہ وہ ایسی جنت ہوگی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. آدمی دنیا میں بھی اپنے گھر میں بھی ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا. 8-10 گھنٹے مسلسل ہو جائے تو باہر نکلنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی کشش رکھی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا عوضا، اور وہ کبھی اس سے نکلنے کی سوچیں گے بھی نہیں. تو یہ دوزخیوں کے مقابلے میں اہل جنت کی حالت آئی. اب اس کے بعد کی آیت، کیونکہ شروع میں سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو کہا کہ اللہ کا علم تو کتنا وسیع، علم کے بارے میں آیت آئی. آخر سے پہلی آیت ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، آپ کہہ دو کہ اگر میرے رب کے علوم کے لیے دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دو بالفرض، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگر کہ اس کے برابر اور سمندر بھی لے آؤ. اللہ کا علم بہت وسیع، اللہ کی صفت علیم، جاننے والا. علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت درمیان میں بھی میں نے بتائی تھی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں. علم کی بڑی اہمیت. آج ہم نے علم سے ناتا توڑا تو یہ حالات مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے ناتا توڑ دی. دینی علم بھی دنیاوی علم بھی اسلام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ تو یہ انگریزوں نے تقسیم کر دی، یہ دینی یہ دنیاوی، یہ سیکولر یہ ریلیجیس نہیں. جو بھی انسانیت کے لیے مفید ہو سارے علوم ہمارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع. کسی زمانے میں ہمارے بڑے علم کے لیے کتنی محنت کرتے. امام بخاری کے بارے میں واقعہ آتا ہے. امام بخاری جن کی کتاب حدیث شریف میں ہے بخاری شریف، قرآن کریم کے بعد مسلمانوں نے اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی کتاب کو دی تو بخاری شریف. امام بخاری کا واقعہ آتا ہے وہ کتنی محنت کرتے، یہ ایسے ہی مقام نہیں ملتا. کتنی محنت کرتے تھے کہ ان کے ایک رشتے دار محمد بن یوسف بخاری وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو امام بخاری کے یہاں سویا تھا. میں نے دیکھا کہ رات کو تھوڑی دیر ہوئی تو امام بخاری اٹھے، چراغ جلایا، کچھ لکھا، پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر اٹھے،
چراغ جلایا کچھ لکھا پھر سو گئے. وہ غور کرتے تھے یاد آتا تھا لکھتے تو میں تعجب میں پڑ گیا اور میں گننے لگا. میں نے گنا تو صبح تک 18 مرتبہ انہوں نے چراغ جلایا اور بجھایا. یہ ہمارے بڑے علم میں محنت کرتے ہماری حالت کیا ہے؟ گواہی جو میراث اپنے آبا سے ہم نے پائی تھی سورجیا سے زمین پر آسمان نے ہم کو یہ مارا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تالا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, اسے جانا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سڑے دارا. آج ہماری یہ حالت. امام بخاری کے بارے میں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں محمد ابن ابو حاتم تاریخ بغداد کے اندر. ایک مرتبہ میں سفر میں امام بخاری کے ساتھ میں نے دیکھا کہ روزانہ رات کو 15 سے 20 مرتبہ وہ چراغ جلاتے تھے اور بجھاتے. یہ محنت کرنے سے علم آتا ہے. ہم ایسے ہی گپ شپ میں لگے رہیں, فیس بک میں لگے رہیں, موبائل میں اپنا وقت برباد کریں اور پھر ہم سوچیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے, دوسرے لوگ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. حالانکہ قصور ہمارا اپنا ہے, ہم نے تو سب محنت چھوڑ دی. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے 8 شاگرد, ان کا واقعہ ہے سیر و اعلام النبلاء کے اندر کہ امام محمد رات کو پڑھنے بیٹھتے, نیند آتی تھی تو آنکھوں کے اوپر پانی چھڑکتے اور کہتے تھے کہ لوگوں مجھ پر بھروسہ کر کے وہ سو گئے تو مجھے جاگنا ہی پڑے گا. آنکھوں پر پانی چھڑکتے تھے اور رات کو دیر تک پڑھتے رہتے تھے, لکھتے رہتے تھے. آج تک مدرسوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی, جامع صحیح اور دوسری بہت ساری کتابیں ان کی مقبول ہیں. اس طرح ہمارے بڑے محنت کرتے. علم کے پیچھے یہ محنت کرتے, تب جا کر دینی علم کے اندر تو بخاری شریف جیسی کتابیں بھی ہمارے تمام مسائل کو حل کیے. دنیاوی علوم میں بھی ہمارے بڑے لوگ پیچھے نہیں. آج ہم نے محنت چھوڑ دی بالکل. یعنی سب ہمارے نوجوان اپنا وقت دوسری چیزوں کے اندر برباد کر رہے ہیں. علم کے پیچھے کتنی محنت کی جاتی. یہ پن ہول کیمرا جس کے اوپر آج پوری دنیا کا میڈیا چل رہا ہے, یہ کیمرا ابن حکم نے دیا. سرجری کے جو آلات ہیں آج بھی بہت سارے آلات ابو القاسم زہراوی کے استعمال ہوتے, جس کو یہ لوگ انگریزی میں ایبیکسس نام لکھتے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں. ہر فیلڈ کے اندر ہم نے یہ ریاضی ہے جس گنیت پورا کا پورا اس کا بیس دیا الخوارزمی نے. اسی لیے یہ پورا اس کا علم ہے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں الگورتھم. اس پر سے لاگ کہتے ہیں جس کے اوپر ساری کمپیوٹر سائنس کی بنیاد ہے. یہ ہم نے دیا. ایک ویب سائٹ ہے 1001inventions.com 1001inventions.com کہ مسلمانوں نے کون کون سی 1000 سائنسی تحقیقات کی, وہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. آج دوسروں نے اس کو سائن کر دیا کیونکہ ہم نے خود نے بھلا دی. اب دوسروں کا نام تو بلندیوں پر, ہمارا نام اس کے اندر ہے ہی, کیونکہ ہم نے خود نے بھلا دیا تو دوسروں نے بھی اس کو سائڈ پر کر دی. ایک ویب سائٹ ہے دا مسلم heritage.com کہ مسلمانوں نے دنیا کو کون کون سی تحقیقات کی, کیا کیا فائدے دیے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں محنت کرنے.
علم کا سمندر بہت وسیع، دینی علم کے اندر بھی محنت کرنے والے بہت کم، یعنی بہت ہی کم رہ گئے. دنیاوی علم کے اندر بھی یہی حالت، صرف ایسے ویسے پڑھ لینے سے یہ علم حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. آج دنیا میں دبدبا ہے یہودیوں کا. ہمارے ہندوستان جین قوم بہت چھوٹی تھی، بہت مائنورٹی میں، یعنی پوائنٹ کے اندر ان کی آبادی. ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار دا ٹائمز آف انڈیا، وہ ساہو جین کمپنی اس کی مالک تھی. گجرات سماچار گجرات کا ایک بہت بڑا اخبار جین لوگوں کے قبضے میں. اور تجارت بڑی بڑی کمپنیاں ان کے قبضے میں. امریکہ کے اندر یہودی 2% سے بھی کم ہے، لیکن 95% میڈیا پر وہ حاوی. جو بڑے یعنی وہاں میڈیا آج ساری دنیا کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے، وہ اسی میڈیا سے پھیلائی جاتی ہے. تو 95% امریکہ کا میڈیا یہودیوں کے قبضے میں. ڈزنی ورلڈ جس کے ماتحت یہ ساری سب CNN اور ABC اور ساری یہ نیوز کمپنیاں سب یہودیوں کے قبضے میں. اور بڑی کمپنیاں تجارتی وہ بھی انہیں کے قبضے میں. ہم دین سے بھی نہیں رہے، دنیا سے بھی نہیں رہے. دین کو کھولا، دنیا بھی کھولی. اور آج ہماری یہ حالت. تو اگر مسلمان اپنی یہ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ علم ہے، ایجوکیشن. وہ سب سے پہلا اس کا اسٹیپ. علم آئے گا، ایجوکیشن آئے گا، لوگ اس کو جانیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں اور ہم کو کیا کرنا ہے. آج ہم کو یہی معلوم نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا مقام تھا. وہ تہائی دنیا کے اوپر ہم حکومت کرنے والی، دنیا کو بڑی تحقیقات تھی، بڑی سہولیات تھی. دنیا ہر طرح سے ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھایا، اریگیشن کے اندر دنیا کو سہولیات دی. اور آج ہماری یہ حالت ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے پیچھے محنت کرنے کو چھوڑ دیا. وقت بہت مختصر ایک واقعہ بتاؤں. یہ آئی فون امریکہ کے اندر سے ایجاد ہوا. اسٹیو جابز اس کا ایجاد کرنے والا. آج ہمارے بچے سب سے زیادہ اس کے پیچھے ٹائم برباد کرتے. اس کے فائدے ہیں لیکن وہ فائدے استعمال نہیں کیے جا رہے. اسٹیو جابز نے یہ آئی فون ایجاد کیا، سب سے پہلے 2007 میں آئے. اب تو اسٹیو جابز بھی اس دنیا سے چلا گیا. اسٹیو جابز کا دوست تھا نیک والٹن، جو نیو یارک ٹائمز کا پترکار تھا. ایک مرتبہ اسٹیو جابز نے اس کی مہمانی نیک والٹن کو اپنے یہاں بلایا، دعوت کی. یہ اس کی آپ بیوی اسٹیو جابز کے بارے میں ایک کتاب چھپی، اس کی زندگی کے بارے میں. کتاب کا نام بھی ہے اسٹیو جابز، اور یہ ایساکسن کر کے اس کے متعلق اسٹیو جابز کے دوست تھے، اس نے یہ کتاب لکھی. اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ نیک والٹن کی دعوت کی اسٹیو جابز کی. جب دعوت پوری ہو گئی، اسٹیو جابز دوسرے کمرے میں گیا تو اس کے 2 بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اسٹیو جابز کے لڑکا 13 سال کا اور 11 سال کی لڑکی. جب اسٹیو جابز دوسرے روم میں گیا تو نیک والٹن ہاتھوں پکڑ کر بچوں کو پوچھا کہ تم کون سا موبائل استعمال کرتے ہو. اس کو ایسا لگا کہ اسٹیو جابز نے ان کو ضرور ایسے آنسر دیے ہوتے ہیں جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے ہوں، تو میں خبر لیک کر دوں. یہ پوچھ رہا
بچے خاموش سے جواب ہی نہیں دے رہے. اتنے میں اسٹیو جابس آیا, پوچھا کہ نیک کیا پوچھ رہے ہو؟ ایک پرسن نے کہا کہ میں ان کو پوچھ رہا کہ کوئی کون سی قسم کا آئی فون آپ یوز کرتے ہو. تو اسٹیو جابس نے کہا, اس کے الفاظ اس کی کتاب میں ہے کہ نیک آئی ہیو کریٹڈ دس ڈیمون. نیک تم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ راکشس میں نے ایجاد کیا ہے, اور میرے بچوں کو خراب کرنے کے لیے اس راکشس میں کیا کیا چھپا ہے وہ میں جانتا ہوں. آج تک میرے 2 بچوں نے یہ ٹچ فون کو چھوا نہیں, اور جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائیں گے, جب تک یعنی ان کا ایجوکیشن پورا نہیں ہوگا, تب تک یہ ان کے ہاتھ میں یہ فون نہیں جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آئی فون, یہ ٹچ اسکرین فون جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا, اور آج دنیا میں جس کا فون سب سے زیادہ چل رہا ہے ایپل کمپنی, اس کا مالک کہہ رہا ہے. اس کا واقعہ لکھا. تو بہرحال وقت بڑا قیمتی, اور اگر اپنے پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے بچے محنت کریں, علم کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, وہ پڑھیں, جانیں کیا ہے. یہودیوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں, اتنی زیادہ محنت کرتے یہودی. اگر جب یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز, دنیا میں 2% کی آبادی نہیں, لیکن سب سے زیادہ نوبل پرائز ان کو ملتے. کیونکہ یہ محنت کرتے, اور ہم نے محنت چھوڑ دی کہ سب تیار مل جائے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے اس طرح علم کے پیچھے محنت کرتے, وہ لوگ علم کی قدر کرتے. علم کی قدر کا ایک واقعہ ڈاکٹر اشفاق احمد کر کے پڑوسی ملک کے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا 2005. یہ پیدا ہوئے تھے یہاں فیروز پور کے اندر, پھر تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے, لیکن وہاں ان کو اچھا نہیں لگا تو روم چلے گئے. پاکستان سے روم چلے گئے. روم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور ریڈیو روم میں کام بھی کرتے. بعد میں تو ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ پاکستان آ گئے. پھر تو صوفیت کے اندر لگ گئے, بڑے صوفی بن, اور ان کی آپ بیچ زاویہ کر, اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ لوگ علم کی کتنی قدر کرتے ہیں, چاہے وہ دنیاوی علم. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ریڈیو کے کام سے جا رہا تھا, بڑی جلدی یونیورسٹی کے کام سے جا رہا تھا, اور ٹریفک کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہو گئی. مجھے دوسرے دن گھر پر چالان آ گیا, رسید آ گئی کہ آپ پر اتنا گند ہے, آپ بھر جاؤ. میں اتنا زیادہ مشغول تھا کہ اتفاق سے سامان بھرنے نہیں جا سکا. تو فوج سے بلاوا ہے, فوج میں گیا اور جج نے برابر ڈانٹا. وہ لوگ تو اصول کے پابند ہوتے, انشاءاللہ اس کے بعد سورہ حجرات کی تفسیر ہوگی باقی دنوں کہ اصول آداب کیا چیز. تو جج نے ڈانٹا. جب میرے بولنے کا نمبر آیا اشفاق احمد کا, تو انہوں نے کہا کہ میں روم یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. اتنا سننا تھا کہ جج کھڑا ہو گیا, اور جج نے اعلان کیا کہ ٹیچر فوج میں آیا ہے. پورا سب لوگ کھڑے ہوئے, اور جج ان کو معاف کر دیا. یہی نہیں, باہر دروازے تک جج چھوڑنے کے لیے آئے. ایسے یہ لوگ علم کی قدر کرتے ہیں. علم کی قدر تو ہمارے یہاں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کیا نا اب وہ من علمنی حرفا, کوئی آدمی مجھے لفظ سکھا دے تو میں اس کا غلام. انشاء امسکن وانشاء عاتقن, چاہے وہ مجھ سے کام لینا رہے اور چاہے وہ مجھے جانے دے. یہ علم کی فضیلت. تو یہاں یہ آیت, اب آخری آیت شروع سورت حصے ہوئی تھی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ پیغمبر ہیں, وہ تو اللہ کے ایک بندے ہیں, ایک انسان ہے, لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی. وہی توحید, رسالت اور آخرت, وہ تینوں باتیں
آخری آیت کے اندر ایک بات آتی ہے، فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مانی ایک انسان ہوں۔ یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں ہمارے ہندوستان کے بعض مسلمان۔ یوحا الیہ، ہاں اتنا فرق ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وحی میں کیا کہا گیا، کیا تعلیم دی گئی، اس کی خاص تعلیم یہ ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو بھی اپنے معبود سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، یعنی آخرت پر یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھے کام کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورت کی آخری آیتیں ہیں، سورت کی آخری 10 آیتیں جو شروع ہوتی ہیں افحسب الذین سے۔ ان آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے، اس طرح آخری 10 آیتوں کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ان 10 آیتوں کو زبانی یاد کرے گا اور پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور آخری 3 آیتیں جو آج جو پڑھی گئی، ان 3 آیتوں کی فضیلت یہ ہے، شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخمار کے اندر، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے ان 3 آیتوں کے بارے میں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت ان 3 آیتوں کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص نور عطا کرتے ہیں۔ اور ایک اور فضیلت بزرگان دین ان 3 آیتوں کی فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ سوتے وقت جو شخص ان 3 آیتوں کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب بھی اٹھنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیند سے بیدار کر دے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی عامل صورت ہے دجال سے کے فتنے سے بچاؤ کے لیے، یہ بڑی اہم صورت ہے۔ قرآن کریم کی صورت کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، تو اس صورت کو سمجھ کر جمعہ کے دن پڑھا کر، جمعہ کے دن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جمعہ تک حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سورہ کہف کی تلاوت ہم سب کو نصیب فرما، اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توحید کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اصحاب کہف جیسی استقامت نصیب فرما، ذوالقرنین جیسی شکر والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ صبر والی زندگی نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، دجال کے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح توحید نصیب فرما، نفع دینے والا علم نصیب فرما، نقصان دینے والے علم سے ہم تمام کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کے اندر بابرکت رات میں، یا اللہ اس بابرکت رات کی عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، قرآن کی سچی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔